دفاعی چیمپئن پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہار گیا. کیویز نے 60 رن سے شکست دے دی. خوشدل شاہ 69, بابر اعظم 64 رنز بنا کر نمایاں رہے. پوری ٹیم 48ویں اوور میں 260 رنز پر ڈھیر ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات. چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم چیف جسٹس کی دعوت پر آئے. ملاقات چیف جسٹس کے ریفارم ایجنڈا کا حصہ ہے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی. اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا برطانیہ میں فقید المثال استقبال. آرمی چیف کو تاریخی رائل ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. برطانوی ملٹری بینڈ کی طرف سے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا. آرمی چیف برطانوی عسکری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے. 29 سال کا طویل انتظار ختم. پاکستان میں ICC میگا ایونٹ کا شاندار آغاز. دونوں ٹیمیں قومی ترانے کے لیے میدان میں اتری. آسمان پر پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن نے سبز ہلالی رنگ بکھیرتے ہوئے سلامی پیش کی. JF-17 تھنڈر اور F-16 کا شاندار فلائی پاسٹ. سابق کپتان سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی لے کر میدان میں آئے. صدر آصف علی زرداری بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے. دونوں کپتانوں نے صدر زرداری سے مصافحہ بھی کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو, چیئرمین PCB محسن نقوی بھی ساتھ تھے. پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش کے میچ پر فوکس ہے. ہر میچ اہم ہے, جیت کے لیے ہی میدان میں اتریں گے. ایک میچ ہارنے سے دباؤ بڑھ جاتا ہے. بھارتی کپتان روہت شرما کی پریس کانفرنس. بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے کہا چیمپئنز ٹرافی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. مخالف ٹیم کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے. ٹورنامنٹ میں فیورٹس کے لیے ایک دن برا بھی ہو سکتا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کا میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا شاندار آغاز. بھارتی میڈیا کو لگ گیا جھوٹے پروپیگنڈے اور بوگس خبروں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش. سوشل میڈیا پر بے سروپا خبروں کا طوفان اٹھا دیا. اسٹیڈیم کے قریب دھماکے کی خبر دی تو کہیں فلائی پاسٹ کو ناکام شو قرار دیا. بھارتی جھنڈے کا تنازع گرم کرنے کی کوشش بھی ناکام رہی. نیشنل اسٹیڈیم میں فل ہاؤس نے تماشائی نہ پہنچنے کی خبر پر بھی پانی پھیر دیا. معاشی استحکام پوری ٹیم کی کوششوں سے ممکن ہوا. مزید محنت سے معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے. حکومت کی اولین ترجیح صنعت, زراعت, IT کے شعبے میں ترقی, روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ ہے. مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ برآمدات میں بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب. کہا خطے میں تجارت کے فروغ کی موجودہ استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی سے IT برآمدات. فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں. ڈیجیٹل کرنسی ریگولیٹ کرنے سے متعلق مشاورت جاری ہے. فتنہ فساد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ جواب سب کو پتہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا آج بھی میری کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر سکتا. دوسرے صوبے کے پاس بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں. صرف یہ کہتے ہیں چچا وزیر اعظم پیسے دیتا ہے اور بھتیجی وزیر اعلیٰ خرچ کرتی ہے. حلف اٹھا کر کہتی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی بھی منصوبہ نہیں مانگا. کوشش ہے پنجاب کی آمدن کے ذرائع بڑھاؤں تاکہ منصوبے لگا سکیں. مجھ سے زیادہ وفاق سے باقی صوبے کسی نہ کسی بہانے سے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں. KPT کی زمینوں کی خرید و فروخت. سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے PTI دور میں زمینوں کی خرید و فروخت کا ریکارڈ طلب کر دیا. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل وابڈا نے انکشاف کیا. کراچی پورٹ کی 40 ارب روپے کی سرکاری زمین 5 ارب روپے میں دے دی گئی. کہا کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ اراضی کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زائد ہے. کراچی پورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا اسکینڈل ہے. سودے فوری روکے جائیں. کراچی پورٹ کی زمین کی الاٹمنٹ SIFC کی مشاورت سے کریں گے. وزیر بحری امور اور سیکرٹری کا معاملے سے لا علمی کا اظہار. دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا زمین کی الاٹمنٹ میں وفاقی وزیر کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کے بس سے باہر ہے. میری ٹائم کی وزارت پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم کر سکتی ہے.
جو زمین بیچی جا رہی ہے اس کو فریز کرنا چاہیے. اب تک جس چیز پر ہاتھ ڈالا ہے اس کو ریورس کرایا، ملک کو فائدہ دیا. آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں پاکستان سب سے پہلے ہے. آپ 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کل عدم کراتے. اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ کے دلائل پر جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس. جسٹس جمال خان مندخل نے کہا یہ مسائل پارلیمنٹ کے حل کرنے والے ہیں، کیا آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا؟ لطیف کھوسہ نے کہا پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. جسٹس جمال خان مندخل نے کہا آپ کا کام مخالفت کرنا تھا، اپنا کردار تو ادا کرتے. لطیف کھوسہ نے کہا اسمبلی میں بولنے لگتا ہوں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے. سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت. لطیف کھوسہ کے دلائل مکمل. بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل کا آغاز کر دیا. سماعت کل تک کے لیے ملتوی. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 27 فروری کو طلب کر لیا. جج نے ریمارکس دیے عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا، لا افسر آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنوائیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں رمضان سے پہلے بہت سی سیاسی جماعتیں ایک موقف پر اکٹھی نظر آئیں گی، وہ موقف قومی ہوگا. ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو. کہا 2013 سے شروع ہونے والی ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج ہمیں آئی ایم ایف یا بیرونی مدد کی ضرورت نہ ہوتی. پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش سے ملاقات میں گفتگو. نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور کہا پاکستان آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے. اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سعودی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطی، غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی فوری تعمیر نو اور 2 ریاستی حل میں پیش رفت کا بھی مطالبہ کیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات جاری. تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان اپنی رہائش گاہ پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا. غیر ملکی کلائنٹ سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا. ڈیجیٹل کرنسی کے ہیر پھیر کے لیے درجنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے. گرفتاری سے پہلے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا. ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ملزم ارمغان نے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کیا. ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 7 افراد کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق 7 افراد فیصل آباد جانے والی بس میں سوار تھے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت. قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. کہا ملک دشمن عناصر عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے امن دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا. کرم میں معاملہ صرف زمین کا نہیں، فرقہ واریت کا عنصر بھی ہے جس میں بین الاقوامی قوتیں ملوث ہیں جو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہے ہیں، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا. کرم کی سڑکوں سمیت پورے علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے. 2 ارب روپے کے CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے صحت کارڈ کے تحت OPD سروسز کا باضابطہ اجرا کر دیا. علی امین گنڈاپور نے بتایا اسکیم بطور پائلٹ پروجیکٹ ضلع مردان میں شروع کی جا رہی ہے. دوسرے مرحلے میں چترال، بالاکن اور کوہاٹ میں اسکیم شروع کی جائے گی. پائلٹ پروجیکٹ میڈیا خان شامل نہیں، جو ثبوت ہے میں پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سہون میں میڈیا سے گفتگو، کہا تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹریفک حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے، حکومت ایکشن لے رہی ہے، کہا سہون کا روڈ NHA نے بنانا تھا جو بدقسمتی سے ابھی مکمل نہیں ہوا، قلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے دو صوبوں کی حکومتیں پریشان ہیں، مخالفین حسد کی اینک اتاریں اور پنجاب کے اچھے منصوبوں کی تعریف کریں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نوجوانوں کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں۔ بانی PTI مریم نواز سے متعلق اخلاق سے گری گفتگو کرتے تھے، اب یہ کام علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے شروع کر دیا ہے۔ ون ڈش کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی، انتظامیہ کو مانیٹرنگ اور خلاف ورزی پر جرمانے کی ہدایت کی، کہا شادیوں میں ون ڈش کی خلاف ورزی استطاعت نہ رکھنے والے والدین پر بوجھ بنتا ہے، ون ڈش کی خلاف ورزی پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر گلستان جوہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات ہٹا دیے گئے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز، CEO فیصل کنٹونمنٹ حیدر علی سیال کہتے ہیں تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر کورنگی روڈ پر آپریشن، درجنوں پتھارے اور ٹھیلے ہٹا دیے گئے، تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہریوں کا خیر مقدم۔ لندن میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دوسرا دور، دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال، افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کا بین الاقوامی رپورٹس کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات میں قانون کی عملداری اور ٹیرر فائنانسنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بریڈ فورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا پاک فوج اور SIFC معاشی استحکام میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز حقیقی سفیر ہیں، دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں ہونے والی مشترکہ بحری مشق افعال ساحل کا اختتام، پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز نے مشقوں میں حصہ لیا۔ ISPR کا کہنا ہے مشق میں RPG، مشین گن فائرنگ اور کلوز کوارٹرز کامبیٹ کے تربیتی آپریشنز کیے گئے، پریکٹیکل ریپیلنگ، ہاسٹیج ریسکیو اور BBSS کے جدید طریقہ کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشترکہ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور حکمت عملی کی مہارت کو فروغ دینا تھا۔ بنگلہ دیش میں طلباء تنظیموں میں تصادم کے بعد جھڑپیں، 150 طلباء زخمی ہو گئے، کھلنا کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تصادم طلباء ممبرشپ پر ہوا، صورتحال قابو کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ فوج بھی تعینات کرنا پڑی۔ شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت کی قیادت کرنے والے طلباء کا گروپ بھی جھڑپوں میں شریک تھا۔ صدر ٹرمپ کا منصوبہ نامنظور، غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے میں 2 ریاستی حل شامل ہونا چاہیے، اماراتی صدر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے مارکو روبیو سے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ صدر UAE نے کہا غزہ تنازع کا دیر پا حل نکالا جائے، حماس کا مستقل جنگ بندی کے لیے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ ترجمان کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ کل 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کریں گے، ہفتے کو مزید 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773 عرس کا تیسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت، سندھ میں عام تعطیل، تعلیمی ادارے بند۔ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بادل مہربان، زیارت میں برف باری، سبی میں بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی، موسم مزید سرد ہو گیا۔ ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، ڈیرہ اللہ یار، کوہلو اور موسیٰ خیل میں وقفے سے بارش، روجھان، جتوئی، جلال پور، پیروالا اور اود شریف میں بھی برسات، جاتی سردی کو بریک لگ گیا۔
تاریخ کو تو دہرا دے، اپنا جھنڈا لہرا دے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، شاہد ہاشمی دیتے ہیں اندر کی خبر۔ پروگرام کی شان، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، عادی اور مصطفیٰ چودھری لاتے ہیں ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔